پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حضرت حقیق امت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواعظ میں مولانا رومی کے حوالے سے ایک بڑا سبق آموز قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، تو وہ بادشاہ وقت سے ملنے گیا۔ اس کا ارادہ وہ بادشاہ سے ملنے جانے کا، دیہات میں رہتا تھا۔ سوچا بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تو کوئی تحفہ لے کے جاؤں، کوئی اچھا سا تحفہ لے جاؤں تاکہ اس سے بادشاہ کا دل خوش ہو اور پھر وہ مجھے نوازے۔ سوچا کیا تحفہ لے کے جاؤں، سوچتا رہا۔ اب سوچا ہے یا اللہ میں دیہات میں رہنے والا، بادشاہ محلوں میں رہنے والا، تو اس کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، کوئی روپیہ پیسہ کی اس کو حاجت نہیں کہ پیسے لے کے جاؤں، کوئی کھانا پکا کے لے کے جاؤں اس سے اعلیٰ درجے کے کھانے اس کے پاس موجود، کوئی کپڑا لے جاؤں اس سے اعلیٰ درجے کے کپڑے موجود، کیا تحفہ لے کے جاؤں۔ دماغ میں یہ بات آئی کہ ایک چیز ایسی ہوگی جو شاید بادشاہ کے پاس نہیں ہوگی، وہ میں لے جاؤں بادشاہ کے پاس تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور وہ یہ کہ بادشاہ رہتا ہے بڑے شہروں میں، محلوں میں، محلات میں، تو اس کو تازہ دریا کا پانی نہیں ملتا ہوگا، تازہ دریا کا پانی نہیں ملتا ہوگا، تو میں میرے دیہات جو ہے، میرا گاؤں اس کے قریب میں دریا بہتا ہے، بہت تازہ پانی ہے، تو یہ میں لے جاؤں اس کے واسطے، تو وہ شاید اس کی قدر کرے کچھ۔ چنانچہ یہ دماغ میں آ گئی تو ایک مٹکے میں پانی بھرا دریا کا تازہ، اور مٹکا سر پہ رکھ کے چل پڑا بادشاہ سے ملنے۔ اب وہ راستے میں جنگل بیابان اس سے گزرا اور ہوتے ہوتے پہنچا، تو اب راستے میں ہوا چل رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، وہ ریت بھی آ کے پڑ گئی اس میں گھڑے کے اندر، اور سب کچھ ہو گیا۔ تو یعنی کیا اس کی شکل بن گئی یہاں تک کہ پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ جی بادشاہ سلامت، میں آپ کے واسطے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، وہ اگر قبول کر لیں آپ تو بڑی مہربانی۔ تو اس نے کہا جی وہ کیا تحفہ لائے ہو؟ کہ جی میں بہت سوچتا رہا کیا تحفہ لاتا آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن یہ کہ تازہ پانی اور بالکل شفاف دریا کا میٹھا پانی یہ شاید یہاں پر آپ کے پاس نہ ہوتا ہوگا، تو تم ایسا، میں سوچا کہ آپ کی خدمت میں لے جاؤں، چنانچہ وہ میں مٹکا جو ہے یہ بھرا ہوا لایا ہوں پانی کا۔ اب جو کھولا تو وہ مٹی وٹی اس میں اٹی ہوئی، ریت اس میں پڑی ہوئی، اور عجیب گدلا قسم کا پانی۔ خیر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ یہ پانی لے کے آیا، اس بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ میرے محل کے نیچے دریا دجلہ بہہ رہا ہے اور تازہ تازہ پانی ہر وقت میسر آتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اپنے جذبے کے تحت یہ سوچ کر کہ میرے لیے بہتر لے کے آیا، تو اس بادشاہ نے بڑی تعریف کی کہ بھائی تو نے بڑا اچھا کام کیا، اور حکم دیا کہ یہ پانی دوسرے برتن میں نکال لو اور اس مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کے اس کو واپس کر دو، اشرفیوں سے بھر دو اور اس کو واپس کر دو۔ لیکن ایسا کرنا، جس کو حکم دیا انعام دینے کا، اسے کرنا کہ تم مٹکا تو بھر دو اس کا اشرفیوں سے، واپس بھی کر دو، لیکن جب واپس جانے لگے تو اس کو یہ ایسے راستے سے لے جانا جو ہمارے محل کے پیچھے طرف جو دریا بہتا ہے اس دریا کا بھی نظارہ کرتا چلا جائے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پانی کوئی ایسی نایاب جنس نہیں تھی کہ جو ہمیں نہ ملتی ہو، لیکن تاکہ یہ بھی سمجھ لے اپنے اس کی حقیقت۔ چنانچہ دیہاتی بڑا خوش ہوا اور وہ مٹکا لے کے، اشرفیوں سے بھرا ہوا مٹکا لے کے چلا، اور چل کر جو آدمی لے کے جا رہا تھا اس نے اس کو گزار دیا وہاں سے دریا سے۔ دیکھا تو اعلیٰ درجے کا دریا، شفاف پانی، ٹھنڈا میٹھا وہاں سے بہہ رہا ہے، تو اس کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، جو ہو مجھ سے کیسی حماقت ہوئی اور بادشاہ نے میرے اوپر کیسا کرم کیا۔ یہ مٹکا تو در حقیقت جو گدلا پانی کا مٹکا میں لے گیا تھا تو اس لائق تھا کہ یہ اٹھا کر میرے منہ پر مار دیتا کہ کیا لے کے آیا میرے واسطے، لیکن یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے اس پانی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو اشرفیوں سے بھر کے واپس کر دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اس قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت پیش کریں بارگاہ خداوندی میں، اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے پیش کر دیں، بہتر سے بہتر بنا کر پیش کر دیں، جو کچھ بھی پیش کر دیں وہ گندا مٹکے کا گدلا پانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لہذا وہ کھوٹی پونجی ہے، وہ گدلا پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہے
کہ وہ اس گدڑے پانی کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آیا ہے، اپنا جذبہ لے کر آیا ہے، اس واسطے اس گدڑے پانی کو نہ صرف قبول کر لیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو وہ اشرفیوں سے بھریں گے کب؟ جب آپ بندہ یہ کہے کہ اللہ ہے تو یہ میری بس میں جو تھا میں نے حاضر کر دیا، لیکن جئنا کا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تو کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے یہ در حقیقت اس پونجی کے کھوٹے ہونے کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جب یہ بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنے والے، یہ در حقیقت راستہ بتایا جا رہا ہے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بنانے کا۔ چاہے تو نہیں لائق، لیکن اللہ جب آپ اس میں سے کوتاہیوں کو مغفرت فرما دیں گے تو پھر یہ آپ کی بارگاہ کے اندر طلب قبول پالے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے یہ صرف گناہ سے نہیں، گناہ سے تو ہے ہی، عبادتوں سے بھی، نیکیوں سے بھی ہے، ہر عمل سے، جو عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں استغفار ہے کہ یہ عمل اللہ آپ کے لائق نہیں تھا، بنا دیجیے اس کو آپ اپنے لائق۔